11واں سپارہ سورہ التوبہ آیت نمبر 124۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وَإِذَا مَا اور جب انزلت اتاری جاتی ہے ایکم زادت ہو کس کا تم میں سے کس کو زادت ہو زیادہ کیا ہادی اس صورت میں وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ خوش ہو جاتے ہیں فزادتہم رجسا رجس کہتے ہیں گندگی کو یفتنون آزمائے جاتے ہیں مرتن ایک مرتبہ مرتینی دو مرتبہ یذکرون نصیحت حاصل کرنا نظر بعضهم الى بعض نظر دیکھتے ہیں بعضهم ان کے بعد دوسرے بعض کی طرف ثم انصرفوا پھر جاتے ہیں صرف اللہ پھیر دیا قلوبہم ان کے دلوں کو لا یفقہون سمجھتے نہیں ہیں ترجمہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اس سورت نے اضافہ کیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بہرحال وہ جو ایمان لائے یہ سورت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ صورت ان کی گندگی کو گندگی میں ملا کے اور زیادہ کر دیتی ہے اور مریں گے یہ کفر کی حالت میں اولا یرون کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یقیناً ان کو آزمایا جاتا ہے ہر سال ایک یا دو مرتبہ پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ان میں سے بعض کی جانب دیکھتے ہیں
اور کہتے ہیں کیا تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پھسل جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھتے نہیں۔ اس صورت کا ایک مضمون تھا دشمنان اسلام کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا، منافقوں کا ذکر کیا اور ایمان والوں کو خبردار کیا ان کی حرکات سے، چال بازیوں سے، ان کے مکر و فریب سے، کہ یہ لوگ کس طرح تمہارے بدخواہ ہیں اور کس طریقے سے تمہارا نقصان کرانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ دوستی کے رنگ کے اندر بھی آئیں تو مقصود ان کا نقصان پہنچانا ہی۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، فرمایا کہ جو کفر کو پسند کریں کبھی ان کو دوست نہ بنانا، چاہے تمہارے باپ کیوں نہ ہو اور تمہارے بھائی کیوں نہ۔ انہوں نے کفر کو پسند کیا ہے، اس لیے وہ تمہارے خیر خواہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو باپ کافر ہو، بھائی کافر ہو، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ کوئی دیگر اور ایرا غیرہ آدمی تمہارے حق میں بہتر ثابت ہو جائے، جبکہ تمہارے میں اور ان میں واضح طور پر فرق موجود ہے۔ تم ایمان والے ہو، وہ کافر ہے۔ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، وہ تو در در کی ٹھوکریں کھانے والے ہیں۔ تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھی ہے اور بھری ہے، اور ان کے دل تو نفرت سے بھرے ہوئے۔ اور فرمایا کہ منہ سے تو جو نکالتے ہیں کبھی کبھی گندی باتیں نکل جاتی ہیں، دل میں اس سے بھی زیادہ گند بھرا ہوا ہے۔ اس طرح اللہ نے تذکرہ کیا پوری صورت کے اندر ان کافروں کا، دشمنان اسلام کا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اسی صورت میں فرمایا اے ایمان والو، یہ جو مشرک ہے نا، مشرک یہ گند کا مجموعہ ہے، نیرا گند ہے، یہ گندگی کا ڈھیر ہے یہ سارے مشرک۔ کافروں کا، منافقوں کا، مشرکوں کا اللہ نے اس صورت میں تذکرہ ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور خلاصہ کہ پھر ان کا تھوڑا سا تذکرہ کیا۔ پڑھی گئی ان آیات میں انہی دشمنان اسلام کا تذکرہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ انسان کے 4 بڑے دشمن ہیں۔ مسلمان آدمی جو ہے 4 اس کے بڑے دشمن ہیں، 2 ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں۔ 2 ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، 2 نظر آتے ہیں۔ جو نظر نہیں آتے ان میں سے فرمایا ایک تو انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کا اپنا نفس ہے کہ انسان سے وہ کچھ کراتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس دل کر رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، دل میں یہ بات آئی، بس یہ دل کے پیچھے لگ گئے، چاہت کے پیچھے لگ گئے۔ دل کہتا ہے کہ کوئی نہیں، آرام کرتے ہیں، دل کے تھوڑی دیر اور سو جاتے ہیں، وہ نمازی گئی۔ دل کیا بھائی یہ کرتے ہیں، بھائی یہ گیا۔ فرمایا، اور حدیث میں فرمایا تمہارا بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے اپنے سینے میں ہے، انسان کا نفس۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں انسان کا جو نفس ہے نا، یکدم اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے، سمجھایا یکدم اسے نہیں جا سکتا۔ فرمایا انسان کا جو نفس ہے وہ بچے کی طرح ہے،
بچے نے جب کسی چیز کی ضد کر دی نا میں نے یہ لینی ہے، وہ لے کے رہے گا، کبھی روئے گا، کبھی دھوئے گا، کبھی کیا لگا ہی رہے گا۔ تو بچے کا کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پیار پیار سے بہلانا پڑتا ہے، پھر وہ جا کے بات مانتا ہے۔ فرمائے انسان کے نفس بھی ایسا ہی ہے، اسے بھی آہستہ 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 بہلانا پڑتا ہے۔ نہیں ہمت کر رہا اٹھنے کی، سب سے پہلے اس کو اس بات پر لاؤ، چلو نہیں اٹھتے، اٹھ کے بیٹھ تو جاؤں نا 1 منٹ۔ جب بستر پر بیٹھ کے کہتے اٹھے 2 منٹ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کچھ پڑھ ہی لے۔ اور میں اس طرح اس کو آہستہ آہستہ عادی بنانا، آہستہ آہستہ عادی بنانا ہے۔ پھر اس بات پر لائیں کہ چلو گھر ہی بیٹھ کے نماز پڑھ لے، نماز تو پڑھے نا، اٹھ تو گئے ہی ہیں۔ جب یہاں پر آ جائے تو پھر کہیں نماز ہی پڑھنی ہے، یہاں بھی پڑھ رہے تو اللہ کے گھر میں جا کے پڑھے۔ اس طرح فرمایا جب لے کے آئیں گے تو یاد آئے گا، یکدم اس پر بوجھ ڈالیں گے پہلے ہی دن قابو نہیں آتا۔ اوے بڑی نیند آ رہی ہے، لیٹ سوئیں، نماز چلی جائیں، شاٹ پڑھ کے مشکل ہے، اور ٹھیک ہے ادھر ہی بعد میں دیکھ لیں، اللہ خیر۔ تو انسان کا نفس دوسرے نمبر پر ہے شیطان، وہ انسان کے دشمن، نظر نہیں آتا لیکن دشمنی میں مسلسل لگا ہوا ہے، مسلسل لگا ہوا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا، جانے ہی نہیں دیتا۔ تیسرے نمبر پر یہ تو 2 ہو گئے، وہ انسان کے دشمن، مسلمان کے دشمن جو نظر نہیں آتے، اور جو نظر آتے ہیں وہ ہیں کافر اور منافق۔ کافر اور منافق یہ نظر آتے ہیں۔ سارے دشمنوں سے بچنے کی تلقین قرآن مجید نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے طرز عمل ذکر کیا۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک جیسی اور کٹھی صورتیں۔ جب سورہ انفال شروع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں یہ بات فرمائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ فرمایا جو حقیقی ایمان والے بندے ہیں، جب قرآن مجید کی آیات انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھتا جاتا ہے، اور بڑھتا جاتا ہے، ترقی کرتا ہے ان کا ایمان، سب اندر کے گند نکلتے جاتے ہیں۔ اب جو ہے نا منافقین از راہ تمسخر جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ایوکم زادتہ ھذہ ایمانا، یہ کہ نئی صورت آ گئی، کہ نئی آیات آ گئی، بھئی کس کا ایمان زیادہ ہوا بتاؤ؟ کیا مطلب نعوذ باللہ ہم تو وہیں کے وہیں ہیں، ہمارے ایمان میں تو کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جو ایمان والے ہیں نا، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا ہے، اور اضافہ ہو گیا، وہ تو ماننے والے بندے ہیں۔ جتنی آیات اترتی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ ایک صورت نازل ہوئی، ایک صورت پر ایمان تھا، دوسری نازل ہوئی اس پر بھی ایمان، اور ایمان زیادہ ہو، تیسری پر اور زیادہ، کرتے کرتے فرمایا ان کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے، ان کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ساری صورتیں پوری ہو گئی، اس لحاظ سے تو ایمان نہیں بڑھے گا کہ پہلے 113 صورتوں پر ایمان تھا، اب 114 صورتوں پر ہو گیا،
اب 114 کے بعد تو آگے صورتیں ہی نہیں، اس لحاظ سے تو ایمان مکمل ہے، لیکن اب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کیفیات کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے، ایمان کی ترقی کے اعتبار سے، ایمان کی تازگی کے اعتبار سے، کہ جس طرح ایک درخت ہے جب بارش نہیں ہوتی تو سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، پتے اس کے خشک ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اور وہ بالکل خشک سا نظر آتا ہے، جو ہی موسم بہار آئے اور بارش آئے تو پتے بھی نکل آتے ہیں، ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایمان والا بھی ایسے ہی ہے کہ ایمان تو اس کا ہے ہی ہے، لیکن جب قرآنی آیات پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کے ایمان میں باغ و بہار آ جاتی، بہار والا وہ ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کا ایمان قرآن سے بڑھتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایک اور حکم ہمیں مل گیا، ایک اور حکم مل گیا، اب اس حکم پر بھی عمل کریں گے۔ قرآن مجید سیکھتے خوش ہوتے ہیں، پہلے ہم نے اتنا سیکھا تھا، اب مزید ہم نے سیکھ لیا، خوشیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، فرمایا کہ جن کے دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے، بیماری اور گندگی پائی جاتی ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے ایمان میں کیا ترقی ہونی ہے، ان کا گند اور بڑھ گیا۔ پہلے ایک صورت کے منکر تھے، اب 2 صورتوں کے منکر ہو گئے، پہلے 2 کے تھے، اب 3 کے، 4 کے، 5 کے، تو انکار اور گندگی ان کی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جائے گی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ کفر کی حالت میں ہی جا کے مرے۔ تو جو ایمان ہے اس کی تر و تازگی میں، اور جو قرآن مجید ہے اس کے ایمان کے اضافہ کرنے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن بات زمین کی بھی تو ہوتی ہے نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ 12 کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در شورا بوم خس۔ فرمایا کہ جو بارش ہے نا، بارش آسمان سے آتی ہے، اس کی لطافت میں، اس کی بہتری میں، اس کی خوبی میں اور اس کے بہترین ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن جو باغ ہوتا ہے وہاں پر پھول اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور جو گندی زمین کوڑا کرکٹ والی ہے وہاں گند ہی زیادہ ہوتا ہے، بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہاں پر بارش آتی ہے۔ اسی طرح جن انسانوں کے جو دل ہیں وہ قابل کاشت ہیں، ایمان والے ہیں، جب ان پر آیات کا نزول ہوتا ہے، جب وہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور جو منافق اور کافر ہیں وہاں سے گندگی، وہاں چونکہ گندگی ہے، بدبو ہی اٹھتی ہے، وہاں سے گندی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح دل کے اندر ایک سفید نقطہ لگا دیا جائے، سفیدی آ جائے انسان کے دل میں، جب وہ سفیدی آتی ہے اس کے بعد قرآنی آیات آئیں، وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، فرمایا کہ وہ سفید نقطے اس کے بڑھتے جاتے ہیں، جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے اس کا دل روشن ہوتا جاتا ہے، کرتے فرمایا کہ اس کا سارا دل روشن ہو جاتا ہے اور وہ انسان روشن ضمیر ہوتا ہے، وہ روشن ضمیر انسان ہوتا ہے کہ ایمان، پھر قرآن، پھر نیک عمل، ہر چیز کا الگ نور ہی نور ہے، ہر چیز کا الگ نور ہی نور ہے۔
اسی کو اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے اللہ نور اور روشنی کی طرف لاتا ہے کہ ان کا نور، ان کی روشنی بڑھتی ہی جاتی۔ اور جو کافر ہیں ان کا تذکرہ خود حدیث میں موجود ہے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد تھا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل میں سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے ایک اور لگتا ہے، پھر اور لگتا ہے، کرتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس یہی منافق کا دل، یہی کافر کا دل ہے کہ وہ ایمان لایا ہی نہیں، کفر پر رہا ہے، دل سیاہ ہے۔ اب جتنے الٹے کام کرتا جائے گا اس کی سیاہی بڑھتی رہے گی۔ کالا دل والا ہے اس کا دل ہی کالا ہے، اور جو ایمان والا ہے اس کا دل روشن ضمیر ہے۔ اور دن قیامت کے جب سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ چہروں پر آ جائے گا، روشن دل والوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے، سیاہ دل کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اب وہ روشنی اور سیاہی دل میں نہیں چہرے پہ آ جائے، قیامت والے دن جائے۔ تو اس لیے فرمائے ان کا گند ہی بڑھتا جاتا ہے، کفر میں جا مریں گے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، فرمایا منافقوں سمجھنے کے لیے تو اللہ کی طرف سے بڑے حالات تم پر آتے ہیں، کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ تم مختلف آزمائشوں سے نہ گزرو۔ کبھی جہاد کا حکم آ جاتا ہے، کبھی کون سا حکم آ جاتا ہے، تم بھاگتے ہو، جی چراتے ہو، بہانے لگاتے ہو کہ ہماری جان چھوٹ جائیں، لیکن تمہارا نفاق پھر بھی ظاہر ہوتا ہے، پھر تم اوپر سے توبہ کر کے معافیاں مانگتے ہو، حقیقی توبہ نہیں کرتے۔ اگر تم سمجھدار ہوتے تو ان آزمائشوں سے گزر کر اپنے آپ کو سنبھالنے والے بن جاتے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں یہ انسان کو خبردار کرنے کے لیے آتی ہیں، جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ انسان کیا کر رہا ہے، کس غفلت کی زندگی میں پڑا ہوا ہے، یہ انسان کو جھنجھوڑتی ہیں۔ جو ان حالات سے بھی نہ سیکھیں وہ انسان تو پھر بالکل ہی مردہ دل انسان۔ جس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کی چنگاری ہے، فرمایا کہ جب وہ ان آزمائشوں سے گزرتا ہے توبہ کر کے نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ آزمائشوں سے گزر کر بھی ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے۔ پھر آخری آیت میں اللہ نے ان کی مزید ایک حالت بیان کی، فرمایا کہ جب قرآن مجید کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ تیار ہوں کہ رب کا حکم آیا ہے ہم نے اس پر کیسے عمل کرنا ہے، الٹا یہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اشارہ کرتے نکلو ادھر سے، ابھی اس مجلس سے تو اٹھو نا، یہ نہ ہو کہ ابھی کوئی نام لکھوانا پڑ جائے، ابھی صورت نازل ہوئی ہے، یہ کرو تو ہم بھی کہیں جی ہم بھی تیار ہیں، تو کل کو پھنس جائیں گے، ابھی تو نکلیں، پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کون سا بہانہ کر کے نا اپنی جان چھڑانی۔ حل یراکم من احد ثم انصرفوا، کہتے ہیں کیا تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں تو کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وہ خود نہیں جا رہے ہوتے، صرف اللہ قلوبہم، اصل میں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اللہ نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ دین کے حکم پر عمل کر سکیں۔ لا یفقہون، انہیں اس لیے اللہ نے سمجھ ہی نہیں دی، جب سمجھ ہی نہیں دی تو یہ دھتکارے گئے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم چلاکی سے اٹھ کے آگے جان چھڑائی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ان کو دھتکار کر نکال دیا ہے وہاں سے، کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اس مجلس میں بیٹھو، تم اس قابل ہی نہیں ہو،
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں اس حکم پر تم عمل کرنے والے، فرمایا ہم نے رد کیا، دھتکار دیا ہے ان کو۔ تو فرمایا یہ حالات ہیں ان منافقین کے۔ اے مسلمانوں، تم نے ان منافقین کے طرز عمل کو کبھی اختیار نہیں کرنا، تم اپنے آپ کو ہمیشہ ان لوگوں میں شامل کرو کہ رب کا حکم آ جائے تو تم خوش ہونے والے بنو، اور قرآن پڑھتے جاؤ تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ فرمایا اپنے حالات اور کیفیات اس طرح بنانے کی کوشش کرو، اللہ ہم سب کو حقیقی ایمان والا بنائے، قرآن مجید کے ساتھ ایسی وابستگی نصیب فرمائے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ایمان میں ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔